السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ آج 17 روزے مکمل کر لیے اور انشاءاللہ زندگی بخیر صبح کو 18واں روزہ مکمل کریں گے۔ کل تک ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے، اب ختم ہونے کا انتظار شروع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے یہ روزے، ہمارا یہ قیام، نماز قرآن سننا سنانا قبول فرمائے اور آگے بھی ہمیں اس کو اسی طرح جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل کے سپارے میں ایک سورۃ حج میں ایک آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید۔ بڑی سخت اس میں تاکید بتائی گئی ہے، اے لوگوں، اے انسانوں، ڈر جاؤ اللہ سے، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یہ قیامت کا جو زلزلہ ہے بہت ہی بڑا، بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز۔ یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت، تم دیکھو گے اس دن، کیا دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی جسم جو ہے جانور کی ہے یا انسانوں کی ہے، وہ اپنے اس کام سے غافل ہو جائے گی، اس کو اپنے بچے یاد نہیں رہیں گے کہ میں نے ان کو دودھ پلانا ہے کہ نہیں پلانا۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی نسل جو فیمیل نسل جتنی جن کو حاملہ ہیں ان کے حمل گر جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَىٰ، اور تم دیکھو گے اس دن لوگوں کو جیسے وہ نشے کیے ہوئے ہیں، نشے کی حالت میں، کچھ پتہ نہیں ہم کہاں ہیں، کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ۔ وما هم بسکارى، حالانکہ وہ نشے میں نہیں تھے، نہیں ہوں گے، لیکن ان کی حالت، ان کی شکل و صورت، ان کے عوام اس طرح لگ رہے ہوں گے کہ جیسے وہ بدمستی میں، نشے کی حالت میں ہیں۔ ولكن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ رب العزت جہاں انعامات کی بارش برسا رہا ہے وہاں اپنے عذاب کا بھی بار بار تذکرہ کر رہا ہے، کیونکہ وہ بتا رہا ہے کہ مانو گے تو یہ کچھ ہے، نہیں مانو گے تو یہ کچھ۔ ہم کیا مانگتے ہیں؟ صراط مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، ہے اللہ سیدھا راستہ دکھائے۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں اللہ سیدھا راستہ بتا رہا ہے، کیوں نہیں ہم اختیار کرتے اس کو؟ پھر ہم کیوں شیطان کی پیروی کرنے کی طرف چل پڑتے ہیں؟ اللہ قدم قدم پہ پورا قرآن اٹھائیں گے، پڑھیں گے تو پتہ لگے گا، سمجھیں گے تو پتہ لگے گا کہ اللہ رب العزت کس طرح قرآن میں سیدھا راستہ دکھا رہا ہے ہمیں، اور ہم اس راستے کی طرف جانا ہی گوارا نہیں کرتے۔ اور کئی مشرکین مکہ جو تھے وہ قیامت کو مانتے نہیں تھے، آئے گی نہیں صحیح کہ نہیں آئے گی، یہ ہمیں ڈرامہ ہے۔ عرصہ گزر گیا، آدم سے لے کر اب تک جو ہے کوئی قیامت کا آثار نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہی کہا گیا کہ قیامت آنے والی ہے، فلانے نبی کو بھی کہا گیا بس قیامت آئی، سب نبیوں کو یہ بتایا گیا۔ اب یہاں تک بات پہنچی اور ابھی تک قیامت نہیں آ رہی، تو یہ قیامت ہے کوئی نہیں، یہ ایسے ہی بس ایک روگ ہے، یا خوف ہے، ایک اللہ نے ہمیں بلا وجہ ہم پر مسلط کیا ہوا۔ تو اللہ نے اس کے بارے میں بڑی تاکید کے، بڑی سختی سے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان کنتم فی ریب من البعث، کہ اگر تمہیں پھر دوبارہ زندہ کیے جانے کے بارے میں کوئی شک ہے، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تو ذرا غور تو کرو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر ایک قطرے سے پیدا کیا، ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ، پھر ایک جمے ہوئے خون کی شکل میں تمہیں بنایا،
ثم من مضغۃ مخلقۃ وغیر مخلقۃ، پھر ہمیں گوشت کی ایک بوٹی جس کی ابھی شکل بھی نہیں بنی تھی، ایک بوٹی سی تھی، ہم نے تمہیں اس صورت میں لے کر آئے، ابھی اس کی مکمل شکل تیار نہیں ہوئی تھی۔ لنبین لکم ونقر فی الارحام، تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کر دیں، تمہیں بتا دیں تمہیں، اور پھر تمہیں ہم نے کہاں ٹھہرایا؟ ماں کے پیٹ میں ٹھہرایا۔ ما نشاء الی اجل مسمى، ہم نے جتنا عرصہ، جس کے لیے جتنا عرصہ ہم نے چاہا اس کو ماں کے پیٹ میں تیار ہونے کے لیے دے دی، جگہ دیتی ہے۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نے تمہیں جب دنیا میں لایا تم بچے تھے، چھوٹے سے بچے تھے، تم نہ ہل سکتے تھے، نہ کوئی پکڑ سکتے تھے، نہ کوئی بات سن سکتے تھے، نہ بات کر سکتے تھے۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر ہم نے تمہیں جوانی تک پہنچایا۔ ذرا غور کرتے جائیں اللہ کی بات، اللہ کس طرح بتا رہا ہے، ذرا غور کرتے جائیں اس میں۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر ہم نے تمہیں جوانی تک پہنچایا۔ ومنکم من یتوفی ومنکم من یرد الی ارذل العمر، پھر ہم نے تمہیں ایسے بھی ہیں جن کو ہم نے اٹھا لیا، موت دے دی انہیں، کوئی ایسے ہیں جن کو ہم نے لمبی لمبی عمریں عطا دے دی، نکمی عمر کی طرف، یہ دنیا کی عمر نکمی عمر، ہم تمہیں نکمی عمر لمبی دے گی۔ اللہ اکبر، لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، تاکہ وہ جان لیے کہ اس کے بعد پیچھے کچھ نہیں، جو کچھ وہ یہاں کر رہا ہے یہی آگے اس کے کام آنے والا ہے۔ اور پھر ہم نے زمین کو دکھایا کہ زمین کس طرح مردہ پڑی تھی، ہم نے اس پر پانی ڈالا، آسمان سے جب آج برس ہو گئی ہے، آسمان سے ہم نے اس پر پانی پھینکا تو وہ لہلہاتی اور ابھرتی ہوئی وہ خوبصورت پھل پھول دینے لگ گئی، سبز ہریالی آ گئی اس پر، اور پھر اس نے کیسی کیسی چیزیں زمین سے نکال کے تمہارے کھانے کے لیے پیش کی ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، وہ حق ہے۔ وہ مردوں کو تلاوت کا زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا، اس لیے کہ وہ یہ سب کچھ کر دینے پر قادر ہے۔ اس نے کسی سے مدد نہیں لینی، وہ کسی کے مدد کا محتاج نہیں ہے۔ یہ جو اللہ ہمیں اتنی بار جو کہہ رہا ہے کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، مجھے قرض دو، مجھے زکات دو، مجھے یہ دو، اس کو کوئی ضرورت ہے کسی چیز کی؟ دے، وہ ہمیں رہا اور ہم سے مانگ رہا ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ یہ سب کچھ ہمیں کرا کر ہمیں ہماری آخرت بنانا چاہ رہا ہے، وہ ہماری آخرت سنوارنا چاہ رہا ہے، کہ وہ نہیں چاہتا کہ یہ میرے بندے، یہ میری تخلیق، یہ میں نے جو پیدا کی ہے، یہ آگ میں جلے یا ان پر بڑا عذاب ہے۔ اللہ کو خود بھی یہ پسند نہیں، اسی لیے وہ بار بار اپنی طرف بلاتا ہے، آؤ آؤ، یہ دیکھو میں نے تمہارے لیے یہ کیا، یہ دیکھو میں نے یہ کیا، یہ میں نے یہ کیا، یہ میں نے یہ کیا۔ وہ ساری چیزیں بار بار اللہ دکھا بھی رہا ہے، بتا بھی رہا ہے، اور اپنی طرف بلا بھی رہا ہے، اور ہم کان بند کر کے پڑے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر مکہ میں ایسے بھی لوگ تھے، ان سارے دلیلوں کے باوجود بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، نہیں اس کی طرف عمل کرنے کی طرف لپک رہے تھے، ان کی نظر میں دین کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو سیاسی اعتبار سے یہ انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ اب یہ بات تو آج نہیں انہوں نے بتائی، آج یہ نئے منصوبے تیار کر کے اللہ نے بھیجے، یہ ہمیں آج یہ بتایا جا رہا ہے، ہمیں کوئی یوں کبھی یوں ڈرایا جاتا ہے، کبھی یوں ڈرایا جاتا ہے، کبھی یوں انعام سنایا جاتا ہے، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ دیکھتے ہیں وہ سیاسی لوگ تھے، دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کہاں ہوتا ہے، کہاں تک کیا بات پہنچی ہے۔ اب یہ دیکھیں گے ہم کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے زیادہ ہو گئے تو ہم اس کی طرف چل پڑیں گے، ان کا پلڑا بھاری ہو گیا تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے، اور ادھر کا پلڑا بھاری رہا تو ہم ادھر کو آئیں گے۔ تو یہ اس قسم کے مشرکین مکہ تھے اور وہ متذبذب تھے، تو اللہ نے پھر ان کو یہ اس میں خطاب فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور لوگوں میں سے وہ لوگ جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پہ بیٹھ کے کرتے ہیں، اور پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جاتی ہے اللہ اسے اس کا کچھ اجر عطا کچھ کر دیتا ہے، تھوڑا سا بھی مل جاتا ہے،
تو وہ کیا ہوتا ہے؟ خیر اطمینان نبی، اس میں مطمئن ہو جاتا ہے کہ اللہ نے دیا ہے، وہ دے رہا ہے، وہ سارا یکدم شاید میرے لیے بہتر نہ ہو اس لیے مجھے وہ تھوڑا کر کے دے رہا ہے، اس کو یہ تسلی آ گئی ہے۔ اور پھر اگر اسے کوئی آزمائش آ پہنچے پھر وہ منہ پھیر لیتے، مل جائے تو اطمینان ہو جاتا ہے، تھوڑی سی اللہ آزمائش ڈال دے تو پھر منہ پھیر لیتا ہے کہ یہ نقصان ہی نقصان ہے، تو سارا خسارے کا کام ہے، ادھر نہیں جانا، اس پارٹی کے ساتھ نہیں ملنا، وہ پارٹی ٹھیک ہے، وہاں چلے جتنا نقصان ہو رہا ہو وہاں یہ دھوکہ نہیں ہوگا، وہاں بس ان کے دماغ میں یہ چیز بیٹھی ہوئی۔ تو اللہ رب العزت ان کو بھی یہ خطاب کر دے گا کہ یہ ساری کائنات اللہ کے سامنے سجدہ کرتی ہے۔ الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات وما فی الارض ومن فی الارض، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ زمین میں اور آسمان میں جتنی بھی مخلوق ہیں سب اللہ کو سجدہ کرتی ہیں، سب اللہ کے آگے جھکتی ہیں، اور ان میں سورج بھی ہے، ان میں زمین آسمان کے علاوہ سورج بھی ہے، چاند بھی ہے، ستارے بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، درخت بھی ہیں، والدواب اور چوپائے بھی ہیں، جانور بھی ہیں سارے، وکثیر من الناس اور بہت سے انسان بھی ہیں جو اللہ کے آگے ہی جھکتے ہیں، وکثیر حق علیہ العذاب اور بہت سے وہ بھی ہیں جن کو پہلے عذاب بھی آ چکا ہے، عذاب بھی ان کو مل چکا ہے، وہ بھی ان میں شامل ہیں۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ کر کے دکھا دیتا ہے۔ وہی بات کہ اس نے کسی سے مشورہ نہیں لینا، اس نے کسی سے پوچھنا نہیں ہے، اس نے کسی سے کرانا نہیں ہے، اس نے کسی سے ٹائم نہیں ہے، اس نے جو دیکھا اس نے اپنی طرف سے تو بہت سمجھانے کی، بہت ڈھیل دینے کی کوشش کی، بہت ڈھیل دی، پھر جس دن اس کا ڈھیل کا دن ختم ہو گیا اور اس نے دیکھا کہ یہ اب نہیں سیدھے ہوتے، پھر وہ جس دن رسی کھینچے گا پھر اس دن لگے گا پتہ نہیں ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن سے محفوظ فرمائے، نیک اعمال کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ 18واں پارہ آج شروع ہو گیا ہے، اس کی پہلی صورت مومنون ہے، اس کے بعد پھر نور ہے اور فرقان کا کچھ حصہ ہے۔ یہ فرقان کی آیتیں یہاں دو لکھی ہوئی ہیں، ہم ان کو دیکھتے ہیں پھر بھی یاد نہیں رہتی۔ سورۃ مومنون جو ہے، مومن کسے کہتے ہیں تو پہلے بھی آپ پڑھ بھی چکی ہیں، سن بھی چکی ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ اب مومن جو ہیں مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، کامل ایمان، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں اللہ تعالیٰ ایسے مومنوں کو فرما رہا ہے کہ قد افلح المومنون، وہی مومن کامیاب ہوں گے۔ کون سے؟ جن میں یہ خصوصیات آئیں، جب آگے اللہ 10 خصوصیات بیان فرما رہا ہے۔ قد افلح المومنون، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ مومن، اس کا مطلب ہے جو ان باتوں پہ پورے نہیں اتریں گے وہ مومن کامیاب نہیں ہوں گے، کامیاب یہ مومن ہوں گے جن کا ذکر اللہ فرما رہا ہے۔ قد افلح المومنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں، پہلی یاد رکھیے پہلی وہ کامیابی، دوسری صورت کیا ہے؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع رکھنے والے ہیں، ان کی نمازوں میں ڈر ہوگا، وہ جب نماز ادا کر رہے ہوں گے انہیں پتہ ہوگا کہ ہم کس خالق حقیقی کے دربار میں کس کے آگے کھڑے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اور کیا وعدے کر کے باہر آئے ہیں اور کیا پھر ان وعدوں کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں۔ یہ نماز میں خشوع و خضوع ہے، یہ نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں ناک میں انگلیاں، کان میں انگلیاں، خارش ہو رہی ہے، ادھر چڑھ جا رہی ہے، سر کو کرنا پائیے، نماز ہو بلا وجہ، نماز میں حرکت بلا مقصد غیر ضروری، اتنی شدت کی کہیں آپ کو کوئی تکلیف اور آپ نے یوں کرنا ضروری پڑ گیا ہے تو 3 سے زیادہ مرتبہ ہو جائے تو نماز بات نہیں ہوتی، یہاں ہم احساس ہی نہیں کرتے، سارا دن کھڑے ہیں لگے ہوئے نماز میں، پھر ہمارا یکسوئی سن لیں، خشوع و خضوع سن لیں، نماز میں کھڑے ہیں، میں جناب وہ گھر میں فلانی چیز کام کی بول رہے ہیں، وہ فلانے سے پیسے لینے تھے دکان سے، وہ کھاتے میں نہیں لکھے، وہ تو بھول جاؤں گا، وہ تو رہ گئے، اس کا فائدہ ہو جائے۔ جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے بھولی تیسری باتیں وہ انسان کو نماز میں یاد کرنا، خشوع و خضوع کہاں ہے؟ نماز وہ ہے کہ جب رب کے آگے کھڑے ہیں، عدالت میں چلے جائیں جج کے سامنے تو ہمارا جسم نہیں ہلتا، نہ ہمیں خارش ہوتی ہے، نہ ہمیں کوئی چیز کوئی تنگ کرتی ہے، عدالت میں کھڑے ہو تو ہمیں کچھ نہیں ہوتا، ایک رب کے آگے اتنا حقیر رب ہے، اس کے آگے ہم کھڑے ہیں، جو مرضی کرتے رہے، جیسے مرضی ڈانس کرتے رہے، جو مرضی ہم حرکتیں کرتے رہے، ہمیں کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے، ہمارے خشوع و خضوع کی یہی چیز خشوع و خضوع ہے کہ ہم یکسوئی کے ساتھ، ہمیں پتہ ہی نہ ہو ہمارا ساتھ والا کیا کہہ رہا ہے، ساتھ والے نے کیا بات کی ہے، پیچھے بیٹھے ہوئے بندے نے کیا باتیں کی ہیں، میں نے وہ سنی ہے تو میں نے یہ تو نہیں سنا کہ یہ قرآن تھا۔ تو یہ ہے ہماری خشوع و خضوع نماز۔ ہم اپنا آپ محاسبہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم
کیا کر رہے ہیں، کس طرح ہم خشوع و خضوع پیدا کر رہے ہیں کہ ہمیں انسانوں کا ڈر ہے، اس رب کائنات کا ڈر نہیں کہ اس کے آگے ہم خشوع و خضوع اختیار نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں خشوع و خضوع والا بنا دے۔ بس خاموش ہو جائیں ذرا، عورتیں سنیں ذرا، قرآن کو سنیں۔ وہ مومن کامیاب ہو گئے، کون ہو گئے؟ اب جنہوں نے نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کیا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کے نبی کی حدیث میں فرماتے ہیں بے شک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن ممکن ہے کہ اس کی نماز سے کسی کو 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 9واں، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، حتیٰ کہ آپ آخری عدد 1 تک پہنچ گئے، کوئی ایک حصہ لے کے بھی چلتے ہیں کیا کچھ حاصل نہ کر کے گیا وہ نماز۔ جیسے ہماری بیویاں بھی چپ کر کے بیٹھنے نہیں سن رہی، کیا لے کے جائیں گی، کیا سن کے جائیں گی، کیا حاصل کر کے جائیں گی، کہنے کے باوجود بھی اثر نہ ہوگا۔ تو یہ اللہ پاک کے نبی کی حدیث فرما رہے ہیں کہ ہم نماز تو پڑھنے آئے ہیں لیکن کچھ لے کر نہیں گئے۔ اللہ نے کہا حکم ربی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو اس کو اور خاموش ہو جاؤ۔ کیوں؟ لعلکم ترحمون، شاید تم پر رحم کیا جائے۔ جب ہم چپ ہی نہیں ہوں گے تو ہم پر رحم کہاں سے آئے گا؟ نافرمانی ہے نا ہمارے اوپر، تو یہ خشوع و خضوع نہیں ہے، فرما برداری نہیں۔ آگے چلیے جی، تیسری چیز والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے جی؟ پہلی چیز وہ خشوع و خضوع نماز والی تھی، دوسری چیز آ گئی عن اللغو معرضون، جو بری باتوں کی محفلوں سے منہ پھیر کے پرے ہٹ جاتا ہے۔ یار یہاں کیا بیٹھنا ہے، یہاں تو ایسی فضول بکواس ہوتی ہے۔